بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنے کے اس سفر میں آپ ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کریں گے کہ ہر روز قرآن پاک میں سے جو بات آپ کے دل کو لگے، جو بات آپ کے احساسات کا حصہ بنے، ان احساسات کو آپ قلم بند بھی کرتے جائیں۔ گویا ہر روز کے سبق میں سے کم از کم ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگے، جو آپ کے دل پر لگے، جسے آپ آئندہ زندگی میں بھی یاد رکھنا چاہیں، اسے ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد آپ اپنی ڈائری اٹھا کر پڑھتے ہیں، جو کہ پورے قرآن پاک کا ایک ریویو ہوگی، آپ کا علم اور احساسات اس میں جمع ہوں گے۔ یعنی صرف علم نہیں، وہ ڈائری آپ کی حدیثیں لکھنے کے لیے نہیں ہوگی، اس میں آپ کچھ آیات لکھ سکیں گے جو ڈائریکٹ آپ کے دل کو ہٹ کر گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات، اپنی سوچ کا نچوڑ، اپنا کنکلوژن اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو لکھیے۔ یہ ڈائری آپ کی سوچ کا سفر ہوگی۔ اس ڈائری کا نام آپ رکھ سکتے ہیں مثلاً یاد دہانی، یا آج کی بات، فروٹفل تھاٹ، یادداشتیں کہہ سکتے ہیں، اور جرنی ود قرآن یہ لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ قرآن کے ساتھ سفر، کیونکہ یہ آپ کا قرآن کے ساتھ ایک ذہنی، اخلاقی، علمی، روحانی سفر ہوگا کہ قرآن پڑھ کر آپ کے دل کی واردات، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات کیا تھے۔ کبھی کوئی آیت ایسی لکھ لیں جس نے آپ کو متاثر کیا، کبھی کوئی تھاٹ فل بات جس نے آپ کی سوچ کو جلا بخشی، کبھی اپنے جذبات، کبھی احساسات، کبھی دل کی حالت، کبھی دماغ کی حالت، کبھی عمل کی حالت، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کس کس اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس کا کیا فائدہ نظر آتا ہے کہ کیوں لکھے؟ یہ کیوں ضروری ہے اس کا لکھنا؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے احساسات اور جذبات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ ڈائری آپ کے لیے ایک آئینے کا کام کرے گی کہ اچھا، یہ میں تھی جو یہ بھی سوچتی تھی، اور آج میری سوچ میں اتنا فرق آ گیا ہے، یا قرآن پڑھ کر میں نے یہ سوچا تھا، قرآن پڑھ کر میں نے یہ عہد کیے تھے، قرآن پڑھ کر میں نے یہ نیتیں باندھی تھی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز ہی آپ کے اندر جذبات ہی ہوں۔ ابتدا میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک نئی چیز ملتی ہے نا، تو کوئی بھی نئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ زیادہ تر جذبات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر احساسات اور گہری سوچیں، اور آپ کے اندر ایک ڈیپتھ آنے لگتی ہے، ایک فکر آپ کو لگتی ہے، پھر آپ کی اپنی ایک سوچ بنتی ہے، اپنی ایک رائے بنتی ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر آپ پوچھتے اپنے آپ سے، اب مجھے یہ باتیں کیوں نہیں محسوس ہوتی اس طرح جس طرح شروع میں ہوتی تھی۔ چینج ہر ایک کے لیے بہت ویزیبل ہوتا ہے، بہت نوٹسبل ہوتا ہے۔ جب آپ اس چینج کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک طرح سے نارمل ہونے لگتا ہے۔ اس موقع پر بھی پچھلے کسی حصے کو پڑھ لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور انسان کے اوپر موسم بھی اثر کرتا ہے، حالات بھی اثر کرتے ہیں، کام کا پریشر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر انسان بعض اوقات اتنا پریشرائزڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس شاید احساسات کے لیے وقت نہیں رہتا، تو اس وقت احساس یا جذبات اتنے نہیں ہوں گے، لیکن سوچ کی گہرائی ملے گی آپ کو، یعنی کچھ اور ملے گا اس کے بدلے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ابتدا میں اگر آپ ہائے ہو رہے ہیں جذباتی اعتبار سے، اور پھر تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو وہ ڈیپتھ میں جانے لگتے ہیں آپ، پھر دوسری طرح کی گہرائی آتی ہے۔ وہ اب کیفیات آپ کے اپنے اوپر
گزرے گی اور آپ محسوس کریں میں تو اپنے پچھلے تجربات کی بنا پر آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کچھ مختلف بھی ہو، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے، بعض اوقات ہم عہد باندھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تو میری توبہ جو میں یہ کام کروں، کبھی نہیں کروں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی توبہ پھر ٹوٹنے لگتی ہے، تو کم از کم وہ پڑھ کے آپ اپنی توبہ کی تجدید تو کریں. جب پہلی دفعہ میں نے سورۃ الحجرات پڑھی تھی بہت ڈیپتھ میں، تو یہ 77 کی بات ہے، یہ 76 کی، تو اس وقت تجسس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے لا تجسسوا. تو تجسس کے بارے میں پڑھ کے میرے اپنے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ تجسس کا فائدہ کیا ہوگا، تجسس سے مجھے حاصل کیا ہوگا، تجسس مجھے کہاں پہنچائے گا. تجسس کو یقینی علم نہیں دے گا، یعنی لوگوں کے ذاتی معاملات میں تجسس، یا کسی کی بات میں، یا کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں یا دو لوگ کو ہنس رہے ہیں آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات کا تجسس کہ اچھا یہ بھلا کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہنس کیوں رہے ہیں اکٹھے، یا کچھ اور، یا چھپ چھپ کے کسی کی باتیں سننا. تو یہ بہت بری عادت ہے نا، ایک بیڈ مینرز میں سے. اسلام اس کو اپروو نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کے حالات کی تجسس کریں، چھپ چھپ کے باتیں سنیں. تو اس وقت میں نے پڑھ کے تو اپنی ڈائری پر لکھا کہ اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں یاد، لیکن بعد میں جب کبھی میں نے اپنی ڈائری وہ پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری دہرائی ہو گئی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کوئی ریزن یا عذر تلاش کرتے وہ ایک مضبوط پختہ چیز ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ لکھا کہ میں تجسس کیوں کرتی ہوں یا کیوں کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کوئی میرے خلاف بات کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یقینی بات نہیں کہ کوئی دو لوگ مجھے ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اور بالفرض اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو مجھے بجائے اس کے کہ تجسس کر کے اپنے نقصان کا پتہ چلانے کے اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے، اس سے مدد مانگ لینی چاہیے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے. یہ لوگوں کے اعمال کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے عمل کی کرنی چاہیے. اس طرح کی کچھ بات تھی. اچھا، اس کے بعد ہمیشہ جب کبھی مجھے تھوڑا سا بھی ہوا نا اچھا فلاں کیا کرے، تو مجھے وہی بات یاد آتی کہ مجھے اس سے کیا ملے گا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، دو لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سوچتا ہے یہ ضرور میری بات ہے. شیطان خیال ڈالتا ہے نا، پھر انسان ایک نیگیٹو رستے پہ چل پڑتا ہے. تو اسی قسم کی بہت سی کیفیات، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے سوال بھی بیچ بیچ میں تفسیر کے کیے جائیں گے. آپ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ سوال لکھ لیں، تو اس دن وہ سوال لکھ لیں، اس کا جواب اگر مانگ جائے جواب لکھ لیں. مختلف چیزوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ کرو، تو آپ سے کلاس میں تفسیر کے دوران پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ کرو، پھر آپ کا جواب کیا ہوگا. تو یہ جو سوچ کا سفر ہے یہ انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، عقل کا استعمال کرنا آتا ہے، اور اپنا عقلی ارتقاء انسان خود ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ عقلی طور سے میں کتنی ترقی کر رہا ہوں. اگر ہماری عقل ترقی نہیں کر رہی نا، یا وہ استعمال نہیں ہو رہی، یا صحیح طور پر استعمال نہیں ہو رہی، تو ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ دوست کیوں بناتے ہیں، کسی کو دوست کیوں کہتے ہیں. دوست کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ شیئر کرنے کے لیے. کیا شیئر کرتے ہیں آپ؟ اپنی فیلنگز، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے اندر اٹھنے والے توہمات، خوف، لائکنگ، ڈس لائکنگ، یہ سب چیزیں شیئر کرتے ہیں نا. اور یہ سارا عمل شیئر کرنے کا دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. اگر آپ ایک اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے مثبت باتیں سوچنے والے. ہمارا یہ کورس ایک طرح سے سوچنے کا انداز سکھانے کا کورس بھی ہے. یعنی اس میں صرف آپ کو چیزیں رٹوائی نہیں جائیں گی، بلکہ آپ کو سوچنے کے لیے کہا جائے گا. آپ خود سوچیں اور خود فیصلہ کریں، عقل استعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں عقل کے استعمال کی بات کرتے ہیں، اور کئی لفظ اس کے لیے آئے. غور و فکر کا آیا ہے، عقل کا آیا ہے، فقہ کا آیا ہے، شعور کا آیا ہے. اور ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی وہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی کم عقل ہے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس ڈائری کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کیا سیکھا تم نے اب تک، کیا پایا قرآن سے، کیا کہتا ہے قرآن اس مسئلے میں. تو آپ اگر لکھنے کے عادی ہیں اور جو مسائل ماضی میں